یہ دیکھو تفسیر ابن کثیر ابن قیم یہ شاگرد ہے ابن تیمیہ کے. ابن کثیر نے یہاں پر وہ حدیث لکھی جو سرکار نے فرمائی، درجنوں کتابوں میں موجود ہے، راوی کی بحث بھی موجود ہے کہ بالکل سکہ راوی ہے. سرکار کے ختم نبوت کے مطلب یہ ہے، سننا توجہ سے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور بیماری کا علاج فرما بھی رہے تھے. یہ ہے ختم نبوت. تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ نجد سے اٹھے گا. سرکار نے کچھ علامتیں بیان کی اور اس حدیث پر میں نے 3 گھنٹے دبئی میں مناظرہ کیا. میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھے، ان کے 3 مولویوں کو میں نے کتابوں کے بغیر ہی الٹا کر دیا. اس حدیث پر سرکار سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے راز والی باتیں بتاتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤيت بهجة عليه وكان رداء الاسلام فاعتراه الى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهري وسعى على جاري بالسيف ورماه بالشرك قال قلت ايهما اولى بالشرك الرامي بل المرمي قال بل الرامي بل الرامي بل الرامي. سرکار نے فرمایا مجھے امت پر ایک ایسے شخص کا بھی خطرہ ہے، جن کا خطرہ ان میں سے ایک ایسا. کون؟ ابن عبد الوہاب کی ساری نشانیاں سرکار نے بتائیں اور اس پر میں نے مناظرہ کیا اور ابن عبد الوہاب کو اس حدیث کے نیچے سے وہ نکال نہیں سکے 3 گھنٹے تک. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ہوگا تحریک اپنی چلائے گا قرآن پڑھ کے. اسی سے تم حیران ہوتے ہو کہ قرآن کا ہی تو درس دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے وہ اپنی تحریک چلائے گا. پھر وکان رداؤہ الاسلام، اسلامی لباس ہوگا اس کا، جبے وغیرہ جس طرح کی ساری صورتحال تھی. حتی اذا رؤیت بہجۃ علیہ، ظاہری رونق داڑھی وغیرہ بھی ہوگی. یہودی نہیں ہوگا بظاہر، نصرانی نہیں ہوگا، ہندو نہیں ہوگا، سکھ نہیں ہوگا، قرآن پڑھے گا، قرآن کی دعوت دے گا. تو پھر کیا کرے گا؟ اعتراہ الی ما شاء اللہ، جب کچھ لوگوں کو اپنی تقریروں سے قابو میں کر لے گا تو اوپر والی کھال اتار دے گا. وہ بھیڑ نو بھیڑیا، بھیڑ والی کھال اتار کے بھیڑیا بن کے سامنے آ جائے گا. کیا کرے گا؟ غیب کی خبریں سنو. فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، قرآن پکڑ کے پیچھے پشت کے پھینک دے گا جسے پہلے سامنے رکھ کے درس دیتا تھا. پھر سرکار کا علم دیکھو، فرمایا وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، فرمایا امت پر شرک کا فتویٰ لگا کے امت میں ہی تلوار چلانا شروع کر دے گا. شرک کا فتویٰ، رماہو بالشرک، یعنی مسلمانوں کو جب قتل کرے گا تو کہے گا چونکہ مشرک تھے، ان کا خون بہانا واجب ہو چکا تھا، ان کی بیویاں چھیننا جائز ہو چکا تھا، ان کا مال لوٹنا لازم ہو چکا تھا. یہ فتویٰ لگا کے مسلمانوں کا خون بہاتا جائے. تاریخ عرب میں، تاریخ اسلام میں جس شخص نے قتل و قتال تو کئی لوگوں نے کیا، مگر جس میں یہ ساری عبارتیں نشانیاں موجود ہوں، قرآن سے دعوت، مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ، پھر مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالنا، شرک کی بیس پہ قتل کرنا مسلمانوں کو، یہ سوائے ابن عبد الوہاب اور اس کے چیلوں کے اور کوئی نہیں. کل کا ابن عبد الوہاب، آج کی داعش، یہ ایک ہی کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں، ورنہ یہ کہاں سے آئی مخلوق. اب ابن عبد الوہاب نے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگایا. پہلا بندہ وہ قتل کیا دریا ریاض میں جو مسجد جمعہ کے دن مسجد پر مسلح پہ کھڑا جماعت کر رہا تھا. یہ وہابی طریقہ پہلا قتل تھا. 3 لاکھ مسلمان ان بھیڑیوں نے شہید کیے. 3 لاکھ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور طائف کے 3 لاکھ مسلمان شہید کیے. جرم کیا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. سرکار نے پہلے بتایا تھا کہ امت پر شرک کا فتویٰ جعلی لگا کر ایک بندہ فتنہ برپا کرے گا، اور مرکز اسلام پہ اس نے قبضہ کیا اور وہاں کے ریال مظفر گڑھ تک پہنچ گئے. یہ دیکھو میں سند کے ساتھ حدیث پیش کر رہا ہوں، جو چاہے گا اس پر مناظرہ بھی کروں گا کہ یہ ابن عبد الوہاب تھا جس کی نشانیاں سرکار نے پہلے بتا دی تھیں کہ وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا تو لگائے ہم پہ. لیکن قربان جاؤں سرکار کے علم پر، صحابہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، فیصلے کروا لیے. آج اگر ہمیں ثابت کرنا پڑتا کہ ان 2 میں سے ہم ہیں تیر کھانے والے، وہ ہیں تیر مارنے والے، تو پھر سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے تو بڑی محنت کرنی پڑتی.
حضرت حذیفہ بن یمان نے سرکار سے ہی کروا لیا کہ میرے محبوب وہ زمانہ جب آ چکا ہوگا، امت پہ شرک کا فتویٰ لگ چکا ہوگا، لاکھوں مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے، تو دو ٹولے ہوں گے، ایک ہوں گے شرک کا فتویٰ، شرک کے تیر مارنے والے، اور دوسرے ہوں گے شرک کے تیر کھانے والے۔ آپ یہ تو بتا دو کہ ان میں سے مشرک اور جھوٹا ہوگا کون؟ یہ آپ خود ہی فیصلہ فرما دو۔ یہ لفظ لکھے ہیں ابن تیمیہ کی شاگرد کی تفسیر میں، ایہما اولا بالشرک الرامی بل المرمی، کیا مسلمان واقعی مشرک ہو چکے ہوں گے یا شرک کے فتوے لگانے والے بھیڑیے خود ظالم ہوں گے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا، یہ لکھا ہے بل الرامی بل الرامی بل الرامی۔ اے حذیفہ بن یمان، سنانا میری امت کو کہ جس وقت یہ شرک کے فتوے لگانے والے شرک کے فتوے لگا رہے ہوں گے، اس وقت کی امت کا کوئی جرم نہیں ہوگا، وہ سچے مسلمان ہوں گے۔ یہ فتوے لگانے والے خود ہی دین کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ٹائم تھوڑا ہے، یہ دیکھو میں اس پر گواہی پیش کر رہا ہوں۔ ہدیۃ المہدی وحید الزمان، جس کو نواب اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان کا امام ہے، اس کی کتاب ہے، اس نے جرم مانا ہے اپنی زبان سے، میں ان کے گھر سے گواہی پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا ہے، اور جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنا دیا ہے۔ یہ خود اس نے مانا ہے کہ یا رسول اللہ، کہنا شرک نہیں تھا، ہمارے لوگوں نے بنا دیا ہے اور دائرہ تنگ کر دیا ہے۔ یہ دیکھو اس کے واضح الفاظ اس موضوع پر، صفحہ نمبر 26 ہے ہدیۃ المہدی کا، لکھا ہے، مجھے زبانی یاد ہے، شدد بعض اخواننا من المتاخرین، بعض جو ہمارے بھائی ہیں متاخرین میں سے، ان نے کیا کیا؟ بڑا تشدد کیا۔ کس میں؟ کس مسئلے میں؟ فی امر شرک، شرک والے مسئلے میں۔ کیسے؟ وَضَيَّقَ دَائِرَةَ الاسلام، جو شرک نہیں تھا وہ بنا دیا اور اسلام کا دائرہ تنگ کر دیا اور مسلمانوں کی مشرک قرار دے دیا۔ اس نے باقاعدہ آگے اس کی دلیلیں دی ہیں، اور یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ مدد والے مسئلے پر انہوں نے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگائے۔ نے کہا اگر مدد کرنا شرک ہے تو پھر فرشتے بدر میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہی تو زمان نے لکھا۔ اس نے کہا اگر مدد کرنا شرک ہے تو سرکار نے کیوں دعا مانگی تھی حضرت حسان کے بارے میں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل بھیج کے حسان کی مدد کر دے، جبریل کو مددگار بنا دے۔ یہ وہابی نے اپنی کتاب میں لکھا اور کہا ظلم ہوا ہے مسلمانوں پر وہابیوں کی طرف سے، جو شرک نہیں تھا وہ شرک قرار دے کر اپنے قد اونچے کرتے رہے کہ ہم توحید کے اسپیشلسٹ ہیں، سرکار کے ہوم ورک کا انکار کر دیا۔ بلکہ اس سے آگے یہ دیکھو حکایات اولیاء، جس کو ارواح ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، اشرف علی تھانوی کی کتاب، اس میں اس سے واضح لفظوں میں FIR کاٹی گئی ہے اس جرم کے لحاظ سے۔ اس جرم میں 74 صفحے پر یہ لکھا ہے، 74 صفحے پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بڑے پتے کی بات ہے۔ کہتا ہے کہ جس وقت تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی نے لکھی، پہلے عربی میں لکھی، تقویۃ الایمان کے لحاظ سے اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا کہ بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں، توجہ کرنا۔ اسماعیل دہلوی کہتا ہے، جو ابن عبد الوہاب کی کتاب کا ترجمہ اردو میں کر کے جہاں برے صغیر میں آگ لگائی، تو کہنے لگا بعض جگہ تیز الفاظ بھی آگے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مجھ سے لکھتے لکھتے تشدد بھی ہو گیا ہے۔ دیکھو ہاضمہ کتنا تیز ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک خفی، ایک ہوتا ہے شرک جلی۔ شرک خفی ہے ریا، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے کوئی بندہ آ گیا، تم دل میں خوش ہوئے، اچھا اس نے بھی مجھے نماز پڑھتے دیکھ لیا ہے، تو نماز رب کے لیے بھی ہے، ساتھ بندے کا بھی خیال ہے، یہ ہے شرک خفی۔ تو شرک جلی اور خفی میں فرق یہ ہے کہ شرک خفی میں نکاح نہیں ٹوٹتا، شرک جلی میں ٹوٹ جاتا ہے۔ شرک خفی میں بندہ کافر نہیں ہوتا، شرک جلی میں ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو کیا لکھا؟ کہتا ہے خود مجھ سے شدت ہو گئی ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے۔ اب فرق کتنا ہے کفر اسلام کا، کہ شرک خفی تو امت میں آ سکتا ہے، یعنی ریا، شرک جلی نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا ان امور کو جو شرک خفی تھے میں نے شرک جلی لکھ دیا ہے۔ اب
اس کے بعد کہتا ہے اس وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی. یعنی اپنے ظلم پر اسے پتا تھا کہ جو میں نے ظلم ڈھایا ہے شور اٹھے گا کہ میں کیا ظلم ڈھا کے جا رہا ہوں. کہتا ہے شورش ضرور ہوگی. اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا. یعنی 10 سال چاہیے تھے یہ فتویٰ شرک والا لگانے کے لیے، آہستہ آہستہ لگانا تھا. مگر کہتا ہے اگر، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا کہ میں 10 سال میں کروں اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو نہیں اٹھائے گا. اتنا بڑا ظلم کہ شرک جلی کو خفی لکھے، دوسرا کوئی نہیں کرے گا. یہ کر سکتا اسماعیل دین بھی کر سکتا ہے. تو پھر کہتا اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہے ان کا دین. شرک خفی کو جلی بنا کر چوری ہم نے پکڑی. FIR اشرف علی تھانوی نے اسماعیل دہلوی پہ کاٹی. کتاب یہ ہے. کروڑوں امتیوں کو مشرک بنا دیا صرف چسکا لیتے ہوئے کہ شرک خفی کو جلی بنایا. ویسے تو 10 سال چاہیے تھے، زہر آہستہ آہستہ قوم کو دینا تھا کہ پتہ نہ چلتا، لیکن دوسرا یہ کوئی نہیں کام کرے گا. میں نے کر دیا ہے، پھر لڑ بھیڑ کے ٹھیک ہو جائیں گے. میں پیغام بھیجا ہوں اسماعیل دہلوی تجھے، لڑ بھیڑ کے ٹھیک نہیں ہو رہے. آج بھی تیرے ظلم کا پردہ چاک کر رہے ہیں کہ یہ امت شرک نہیں ہے، یہ امت توحید ہے. تو نے جھوٹ بولا، غیروں کے ایجنٹ تو نے جھوٹ بولا. یہ میرے نبی علیہ السلام کا توحید کا کام ہے کہ یہ امت توحید ہے. لہٰذا یہ امت کل بھی امت توحید تھی، آج بھی امت توحید ہے اور انشاءاللہ قیامت تک امت توحید رہے گی. میری تقریر کے کسی ایک لفظ پر کسی کو کوئی گھمنڈ ہو بعد میں تو وہ دنیا کی جس عدالت میں چاہے چلا جائے، مجھے وہاں طلب کرے یا کسی چینل پہ چلا جائے، لائیو پوری دنیا سنے. اللہ کے فضل سے چند منٹوں میں بڑے بڑے برج الٹا کر دینے کی رب نے توفیق عطا فرمائی ہے. ابھی تو 12 اکتوبر کو ساجد میر کو بھگایا ہے جب اس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوا اور تم شور مچا رہے ہو. تو 12 اکتوبر کا ہی ٹائم تھا نا، لاہور پریس کلب کے سامنے حکومت نے دفعہ 144 لگائی تھی. پہلی مرتبہ پاکستان میں دفعہ 144 اس لیے لگی تھی کہ مناظرہ نہیں ہوگا. تو ہم نے کہا تھا، وہ کہتے تھے لینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے ہوں گے، وہابی سنی لڑائی ہو جائے گی، وہ قادیانی مسئلہ چھپ جائے گا. تو میں نے کہا آپ چینل پہ کرائیں مناظرہ، لوگ گھروں میں دیکھیں گے، لوگ اکٹھے ہی نہیں ہوں گے. انہوں نے روکنے کے لیے 800 پولیس کے سپاہی میرے رستے میں کھڑے کیے، مگر اللہ کے فضل سے ابھی 5 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے کہ میں رکشے سے نکل کے پریس کلب کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا. نعرہ تکبیر، للکار. اس بنیاد پر عقیدہ ختم نبوت اور یہ آج کا موضوع توحید، یہ بات ایک ہی ہے اور بڑی سمجھنے میں آسانی ہے. سوچو تو صحیح کہ جو قوم اپنے نبی کے ہوتے ہوئے کسی کو نبی نہ مانے، وہ اللہ کے ہوتے ہوئے اور دوسرا اللہ کیسے مان سکتے؟ کیا بات، سبحان. دیکھو نا، جو ختم نبوت میں اتنی دلیر قوم ہو، ختم نبوت میں معمولی سی آنچ پر اٹھ کے کھڑی ہو جائے، نہیں ہوگا، نہیں چلے گی. ختم نبوت پر جو اتنے سیریس ہیں، وہ توحید کے کتنے بڑے محافظ ہوں گے، کتنے بڑے پاسبان ہوں گے. اس واسطے یہ امت توحید ہے، امت محافظ ختم نبوت ہے.